بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بدو قلم بدو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سسر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بازی تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اسٹیج پر فرمایا قائدین تحریک لبیک پاکستان سید السادات حضرت علامہ غازی سید خرم حسین خرم ریاض شاہ صاحب اور تحریک لبیک پاکستان صوبہ سندھ کے ناظم اعلیٰ صوفی محمد یحییٰ قادری صاحب امیر لاہور علامہ مولانا الحافظ القاری جمیل صاحب نقشبندی رضوی علامہ ثاقب صاحب اور بہت سے علماء پیر طریقت راہبر شریعت پیر مطلوب سیفی صاحب ہم یہ ہمارے قائد کو مطلوب تھے ہمیں بھی مطلوب تھے اور اتنے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے ہر چیز بھول جاتی ہے سچی بات یہ ہے کیونکہ یہ میرے قائد کے ساتھی ہیں میری ضرورت نہیں کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر بات کروں میں تو بس انہی کے تھپکی سے دیے ہوئے سبق کو دوبارہ دہرانے کے لیے آیا محترم امجد نعیم سیفی صاحب اور میرے نظروں میں بہت سارے علماء کرام جن کا میں نام سے واقف نہیں میرے سروں کے تاج بس وہ سبق دہرانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہمارے قائد نے ہمیں پڑھایا تھا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن میرے قائد کو جب بھی کوئی کمزور حضور کا غلام نظر آتا تو آپ اس کے لیے ایسے بک جاتے کہ ہمارا تصور بھی نہیں کہ اس کی گھنٹوں بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے سنتے تو یہی سبق ہمیں دیا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے ہم نے دیکھا کہ ہمارے قائد کا پھر سر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی در اقدس کے علاوہ کہیں نہیں جھکا بس وہیں جھکا اور پھر کوئی بھی ظالم آیا اس کے سامنے ایسے اکڑ کر کھڑے ہو کر کہا کہ ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اور زمانہ حاضر کا ہر تیر ہمارے قائد کے فکر پر جسم پر جان پر قیادت پر ساتھیوں پر کارکنان پر آزمایا گیا لیکن اس قائد کا سبق پڑھنے والوں نے ہر ایک کو کہا کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے کیونکہ ہمارا قائد ان قرون اولیٰ کی روحوں میں سے تھا جن کے بارے میں اسلام جن کو کبھی بدر میں لے جاتا کبھی احد میں لے جاتا کبھی تبوک میں لے جاتا کبھی خندق میں لے جاتا کبھی مراسی میں لے جاتا کبھی مسترد میں لے جاتا اسلام جن کو قادسیہ میں لے جاتا جرموک میں لے جاتا ان روحوں میں سے تھا تو ہمارے قائد نے بھی چلتے چلتے اسی رویداد کو اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے کبھی اپنے کارکنوں کو مال روڈ پر لے گئے حضور کی ناموس کے لیے کرپشن کے لیے نہیں کسی چوری کے لیے نہیں قوم کی بیٹیاں نچانے کے لیے نہیں
حضور کی ناموس کے لیے، اور پھر کبھی فیض آباد لے گئے حضور کی ختم نبوت کے لیے، اور پھر فیض آباد لے گئے حضور کی ناموس رسالت کے لیے، اور پھر جناب جی ٹی روڈ سے گرمی میں تپتے ہوئے لے گئے حضور کی ناموس رسالت کے لیے، پھر مسجد وزیر خان میں لے گئے مسجد کے تقدس کے لیے۔ تو جب بھی دین کو کوئی معاملہ پیش آیا ہمارے قائد نے اپنے کارکنوں، اپنے ذمہ داران سمیت اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دیا۔ ہم وہی سمجھ لینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہم صرف ایک سبق لینے کے لیے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے دشمنوں نال ساڈی دشمنی، تیرے دشمنوں نال ساڈی دشمنی، تے میرا ہر سجن تیرے واسطے، تیرے دشمنوں نال تیرے دشمنوں نال ساڈی دشمنی، اور سانو کائنات کسے نہ غرض نہیں، جو تیرا دشمن پھر ساڈا ایک کوئی نعرہ جو تساں سانو سبق دیتا کہ من سب نبیًا، من سب نبیًا، صرف دشمنی اپنے آقا و تیرے دشمنوں نال ساڈی دشمنی، بس تے میرا ہر سجن تیرے واسطے، ساڈی ہر شے مال دولت بچے اولاد سب کچھ حضور واسطے، بس یہی جشن واسطے آئے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ نہ اتنے رسمن اسی جمع ہویا، ساڈے قائد فرماندے سن کہ ساڈا کوئی کم بھی رسمن نہیں، فرماندے سن مسلمان مومن آدمی جدو مسجد نماز پڑھنے واسطے کھلوندا نا تو ساری کائنات کو جھٹلا کے رب دے حضور کھڑا ہو کے کہندا یا اللہ تیرے علاوہ میں کسی کو معبود نہیں مندا، تیرے علاوہ میں کسی کو رازق نہیں مندا، تیرے علاوہ میں کسی کو خالق نہیں مندا، سارے ناتا توڑ کے اگر رسمن ہوئے تو استاد صاحب فرماندے سن کعبہ بھی کم کٹا نہیں بنیا وٹیا نہیں بنیا، آپ فرماندے سن عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرو بھی بت قدائے تصورات، فرمانے سن یہ اسی تصور بن کے کھڑے ہیں کہ ساڑھے آقا مولا نے ہاتھ بنے، ساڑھے آقا مولا نے کندھیاں تک ہاتھ اٹھائے، ساڑھے آقا مولا نے این رکوع کیتا، این سجدہ کیتا، این ساڑھے آقا مولا این تلوار اٹھا کے بدر تشریف لے گئے، ساڑھے آقا مولا نے این غریب مائی واسطے چادر بچھائی، ساڑھے آقا مولا نے زندہ آباد زندہ آباد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ساڑھے آقا مولا نے اس طرح چادر اٹھا کے اپنے کندھے کو ہاتھ اٹھائی دید سر پر یو چادر یا مزمل علی، اسی صرف اپنے آقا مولا کی عداوت دسن واسطے آیا کہ اگر کسی کو کوئی اور تکلیف ہوئے تو ایسا قیامت تک حضور دے اخلاق کی بھی گلاں کرتے رہنے ہیں کہ حضور دے جہاد کی گلاں بھی کرتے رہنے ہیں تے اس ملک کے نظام مصطفیٰ لیانا حضور دے دین تک لیانا، اسی یہ وعدہ اپنے قائد نے اپنے قائد کے ہاتھوں تے رکھ کے ہاتھ کر چکے ہیں کہ ایسا اپنی زندگیاں حضور دے دین واسطے وقت کر دیتی ہیں، اور اتنے کوئی لچرزم نہیں چلے گا، کوئی تبدیلی شبیلیہ نہیں، کوئی سیکولرزم سوشلزم نہیں چلے گا، اتنے کوئی نعرہ ہوئے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا، یہ پاکستان ایسا حضور دے نہ لیا اور کسی کے ساتھ نہیں لیا، جڑا جس کام واسطے لیا جاوے اس کام میں اس دے مطابق نہ کیتا جاوے تو اس چیز کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ پاکستان کا مسئلہ اس واسطے لیا سی کہ تے حضور دے غلام راندے اور تے حضور دے غلاماں دا او گلدستہ تیار کریں گے جڑے پوری دنیا دے اسلام نو غالب کرنا آئے گا، تے اسی تبدیلیاں واسطے نچن واسطے مندر بنانے واسطے پاکستان نہیں لیا، بالکل اسا پاکستان لیا حضور دے دین واسطے، اور اے پاکستان لیا محمود غزنوی دے وارثاں نے، اے محمد بن قاسم دے وارثاں نے لیا، اے سلطان شہاب الدین غوری دے وارثاں نے لیا، اے سلطان ٹیپو شہید دے وارثاں نے پاکستان لیا، اتنے کوئی بزدلیاں یا گلاں تے کوئی پٹھیاں سیدھیاں گلاں نہیں چل سکدیاں، اے پاکستان اس سے دستور سے چلے گا جڑا دستور علامہ اقبال اور قائد اعظم سانو دے کے گئے، اور کوئی دستور سے نہیں چلے گا، اور کسی گل سے نہیں چلے گا۔ اس پاکستان میں ساڈا ایک مقصد بھی اکٹھا کرنا، اتنے اکٹھا ہونا کی مقصد ہے کہ اسی یہ پیغام دئیے عالم کفر نوں کہ اسی بھوک برداشت کر سکتے ہیں، مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، ہر قسم کا فتنہ برداشت کرتے ہیں، اپنے آقا مولا دی عزت تے ایسی کوئی گل برداشت نہیں کر سکتے۔ اساں یہ پیغام دین واسطے آئے ہیں کہ اسی مر تو سکتے ہیں، بچے بھی کما سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، حضور دی ناموس تے سودا نہیں کر سکتے۔
اساں اس مطلب آج کل میں چل رہا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل روحانی اور سیاسی اور افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر جنہ دا قرض اج بھی اسلام کے باقی میرے آقا مولا نے فرمایا میں سارے دے قرض لا دیتے صدیق دا قرض اج بھی اسلام کے باقی اور یاد رکھنا کہ جڑا اسلام واسطے کام کرے گا نا رب پھر اس او درجے دے گا کہ حضرت شماس بن عثمان اے او واحد صحابی جنہاں دا جنازہ نہیں پڑھیا گیا کیوں نہیں پڑھیا گیا میرے آقا مولا دے سامنے جدو آپ دا جس انور لے آیا گیا تے میرے آقا مولا نے فرمایا انہوں نے جنازے پڑھے بغیر دفنا دے ہوگے کہ یا رسول اللہ شماس بن عثمان ہر ایک دا جنازہ پڑھیا جائے گا ان دا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جائے گا فرمایا احد والے دن یعنی جنگ دے وقت آپ نے حضور دے گرد کتنی تیزی نہ گھوم کے حضور دی ناموس رسالت تے حفاظت کی تے جنت وچ کوئی مقام ایسا باقی رہا ہی نہیں جس واسطے انہوں نے واسطے درجات بلندی کی رب نے انہیں آخری مقام دے لیتا حضور دی ناموس تے حفاظت کرنے کی برکت نال اسلام لڑانا اور رکھدا نہیں اسلام نے رکھیا اسلام کا مزاج آج بھی ہوئے لیکن کوئی اسلام کے مزاج ہوتے چلے صحیح اس معیار ہوتے پورا اترے صحیح اسلام نے تو آج بھی اللہ کا خادم حسین رضوی دا رکھیا نہیں دنیا ہوتے جتنی اس کا سوچیے جا سکتی ہیں اس کو بڑھ کے انہیں عطا دیجیے تیرا مشن اس کا جتیان کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کتنے لوگ سن ایک ساتھی آگے کہنے لگا جناب جنازے نہیں ایک گنتی کرا رہا کہ چیلم کتنے لوگ سن اے چیلم بے مثال ہے قیامت تک وہ کوئی چیلم ادھا ریکارڈ کرے گا تو وہ بھی کوئی عاشق رسول ہی ہوئے گا اور جنازے دا پھر وہ جنازے مخلوق جڑی گڑی نہیں جاندی جڑی اسی اپنی اکھاں نال دیکھ رہے ہیں کہ جڑی سانو نظر نہیں آندی اس مخلوق دا کی اندازہ ہو سکتا حضرت سعد بن معاذ جنہوں نے بدر طرف جانے حضور کو ہسایا سی جدو میرے آقا مولا نے پوچھا صحابہ کو کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں گالے تو شروع اسی کہ رسمن استاد فرماتے سن کہ جنہ رسمن حضور کو منیا وہ مقام شوت مدینہ پاک کو 1.5 میل ہے وہ تو واپس آ گئے فرمایا جنہوں نے ایمان نال دل نال جان تو بد کے حضور کو منیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے فرمایا سلح بال من شیطا وقتا ہے بانا من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا یا رسول اللہ بدر پوچھ دو بدر دیا کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندر اشتا دیں گے حکم دیو پیاسر اور کسرا نہ جانا چھوڑ دیں گے دیکھو حضور دی محبت اس کوئی بات کی گل کرے رب نے ایک گل بڑی پسند ہے صحابہ کو اس ٹائم تک گھوڑے 2 سن تلواراں 8 سن 313 سن کس طرح اقبال کو پوچھا کہ اقبال نے خود ہی سوال اٹھایا کہ انہاں کو تو جناب گھوڑے 2 سن انہاں کیڑے سمندر پانے سن پھر خود جواب دینے لگا کہ ہر کیش کے مصطفیٰ سامان ہے باہر و بر در گوشہ دامان کہتا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوئے نا ساری کائنات اس کی جیب وچ ہوندی اساں دیکھیا نہیں کہ ساڈے قائد جس طرح حضور دے دل دی حضور دی محبت جس طرح انہاں دے دل وچ ساری کائنات انہاں دی جیب وچ نہیں سی ساڑھے قائد میں کبھی کوئی آگے کہتا کہ جناب تھوڑا لندن علاج کران دیا تھوڑا امریکہ کران دیا کہ آپ مسکرا کے فرما دیں مر ہی جاؤں اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر میں جناب کو حاضر آیا میں کہ جناب میرے نال قرآن
بندے نے بڑیاں تصوف دی گلاں کیتیاں جڑیاں مینوں کچھ سمجھ نہیں آئیاں تے آپ نے فرمایا جھلیا اسی تصوف دے سمندر کول بیٹھے ہیں جدوں جتنا دل کیتا بھر کے پی لیندا انہاں گلاں تو پریشان نہیں ہونا پھر یقین منو اس تو بعد کسی نے کتنی بھی بڑی گل کی میں کہنا نہیں بابے دا مقام بہت جب تک سورج چاند رہے گا حضرت سعد بن معاذ کی گل ہو رہی سی علامہ اقبال کہتا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہے اس باہر و بر در گوشہ دامان ہے اس جس دے دل وچ حضور دی محبت ہونی نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہے بس ایک گل سمجھ لینا اور علامہ اقبال کہتا کہ پھر ایک وقت آیا کہ صحابہ نے کہا حضور حکم دیو اسی کس طرح نہ جان چھڑ جائیں گے پھر انہاں حضور دی محبت وچ ود کے گل کی رب نو ادا پسند آ گئی پھر کوئی زیادہ دیر نہیں لگی حضرت عمر دے دور وچ کس طرح فتح ہو کے انہاں دے پیراں چ آ گیا پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت وچ علامہ اقبال کہتا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے جدوں کسرا دا سامنے مال سی نا وچ دریا دجرا سی اور جدوں آپ نے گھوڑا پایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے اور پچھو پوری فوج مسلمانوں دے لشکر نے جدوں گھوڑے سمندر وچ پائے نا تو او سامنے جڑے فوجی کھڑے سن انہاں کہا ادھر تے نہیں آ سکتے پروں بڑا کے خشکی والے رستے تو جان گے ادھر تے نہیں آ سکتے جدوں انہاں دیکھے کہ گھوڑے سمندر وچ آ کے دریا وچ پا کے آ رہے ہیں تو انہاں کہا یہ انسان نہیں آ رہا دیوامن 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 تے پھر ایک مورخ لکھدا انہوں نے کہا یاد رکھنا جذبے سواری وچ نہیں ہوندے سوارا چ ہوندے او تھلے اتر ایک گل تو دس دئیے جس قوم دے اندر اسی رہنے ہیں پاکستانی قوم دے اندر اس کے اندر بڑا جذبہ لیکن اتنے کوئی جذبہ والا بندہ اتنے کوئی تخت اتنے اجے تک جذبہ والا بندہ نہیں آیا ورنہ یار کشمیر لینا کوئی اوکھا کام سی استاد صاحب فرماندے سن جلیو کشمیر لینا کیڑا اوکھا کام ہے تسی اقوام متحدہ دی قرارداداں دے پیچھے نسدے ہو فلاں پیچھے نسدے ہو فلاں پیچھے نسدے ہو کشمیر لینا جے فرماندے سن غوری باہر کڈو عبدالی باہر کڈو عطف باہر کڈو خالد نیکی باہر کڈو فرمایا میں بیک والے نے لے آنا تے میری ویل چیئر رکھو اگے یا رسول اللہ 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 حضرت سعد بن معاذ میں ایک گل کرنے لگا سا کہ حضور دے غلاماں دے جنازے وچ او مخلوق آندی جڑی سانو نظر نہیں آندی حضرت سعد بن معاذ آپ نے حضور دا چہرہ انور جگمگا اٹھیا اور جگمگانا رہندا سی لیکن غلام کی گل سن کے آگے وفا سن کے مزید حضور نے انہوں نے نظر کرم دے کرنی سی حضور دا چہرہ چمک اٹھیا ساڑھے قائد فرمانے سن اور چمک کر آندہ سی لیکن اپنے غلام دا اظہار وفا بیک کے غلام جدو آج بھی اظہار وفا کر حضور گنبد خضرا کو خوش ہو گئے بس وہ کرے صحیح اس دل نہ کرے صحیح کوئی اور میں حضرت سعد بن معاذ میں غزوہ خندق کے تیر لگ گیا آپ بھی رکھے حل کٹ گئے آپ دا خیمہ حضور نے مسجد نبوی لگا دیتا تے آپ دے راگے چخون جاری رہنا سی وہ بھی ایک واقعہ بہت بڑا علماء کو سنان گے انشاءاللہ کہ جناب آپ نے دعا مانگی سی کہ یا اللہ اگر مشرکین نے اسی طرح کرو فرنا حضور دا مقابلہ کرنے واسطے دوبارہ آنا تو پھر میں نے زندگی دے میں نے موت نہ دے اور ایک اور دعا مانگی کہ یا اللہ بنو قریظہ دا انجام دکھائے بغیر میں نے موت نہ دے ایک تمنا سن صحابہ دیا کہ حضور دے دشمنوں دا انجام دیکھنا بس
اور مسلمان کی بھی یہی تمنا ہونی چاہیے اور اسی یہ دل کر دیں کہ یا اللہ انہاں منونا دا انجام بخائے بغیر سانو موت نہ دیں اسی اپنی اکھاں نہ دیکھیے جنہاں تیرے حبیب دے خلاف گستاخیاں کیتیاں انہاں دی شان ہے اسی انہاں دا انجام اپنی اکھاں نہ دیکھیے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ حضور نے مسجد نبی شریف لوا دیتا تے آئے ہائے ساتھ فرمانے سن پہلے کا حضور کدی کدی پوچھتے سن ساتھ کی حال ہے اور ہر نماز تو بعد ہر نماز تو بعد آگے حضور کے سن ساتھ کی حال ہے ساتھ کی حال ہے ساتھ کی حال ہے سعد بن معاذ دی جڑی ترجمانی نہ وعدہ حضرت نے اس طرح کی تھی کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وصول کرے جس کو درد کا مزہ اور نازے دبا اٹھائے حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں یا اللہ درد کا اضافہ کر کہ تیرے حبیب کدی کدی پوچھتے سن کہ ساتھ کی حال ہے اور ہر نماز تو بعد آگے پوچھتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وصول کرے خدا جس کو درد کا مزہ اور نازے دبا اٹھائے تھے حضرت سعد بن معاذ دی رگے عقل آپ نے وہ فیصلہ کیتا یہودیوں دے بارے وہ بھی یا الذین لا تقولوا رائنا اس دے تاج مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی سارے نے تفسیر لکھا آپ علماء انشاءاللہ تعالی سنان گے میں شارٹ کر کے تو سنا رہا ہوں حضرت سعد بن معاذ دا جناب وصال ہو گیا ان کی عقل کھل گئی آپ دا خون جدو بان لگ گیا حضور نے وہ ہاتھ چک کے جو خون بہ رہا سی اپنے چہرے انور تے رکھا سر مبارک کرے حضور دی داڑھی مبارک چہرہ مبارکہ تو وہ خون بہ رہا اور حضور قیامت تک غلاموں میں پیغام دے رہے ہیں کہ جڑی ساڈی عزت واسطے ناموس رسالت واسطے بد کے گل کرے گا اسلام واسطے بد کے گل کرے گا اسی اوندا خون اپنے چہرے تے لگے گا اوندا خون اسی اپنے چہرے تے لگیں گے صحابہ ہاتھ پیچھے کر کے حضور اپنا حضرت ساتھ ہاتھ چک کے پھر اپنے سر پہ رکھ لیں گے صحابہ نے پھر ہاتھ پیچھے کیا حضور نے پھر ہاتھ رکھ لیا حضرت سعد بن معاذ دا وصال ہو گیا حضور نے جدو پیغام ملیا خبر ملی کہ سعد بن معاذ دنیا تو چلے گئے صحابہ کہتے ہیں حضور اتنی تیز چلے کہ ساڑھے جتیاں دیاں بدرہ ٹوٹ گئیاں یعنی پٹیاں ٹوٹ گئیاں اور ساڑھے موڑے تو چادرہ ڈگ پئیاں تینا مطلب ہے کہ جڑی ایسی چادر رکھتے ہیں صحابہ بھی رکھتے ہونے سن ثابت ہو گئی چادرہ ڈگ پئیاں تے حضرت اتنی جلدی چلے جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ہے فرمایا کہیں عرش کے فرشتے سعد بن معاذ کو غسل دینے کے لیے آسمان پر نہ لے جائیں کہتے ہیں جب حضور حضرت سعد بن معاذ بھی تھے دست انور رکھے ہوئے سی جب حضور اس کمرے داخل ہوئے حضور نے بڑے احتیاط نال قدم رکھے احتیاط نال انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی معاملہ آپ نے فرمایا فرشتے اتنے بھر چکے ہیں کہ اتنے احتیاط نال انہوں نے پراں دے اوتے میرے قدم آ رہا سن تے فرشتے دا پھر جتھے فرشتے دا سردار پار بچھایا فرشتے کی کہنے ہونے کہ ساڑھے ہوتے پیار نہ آئے ایک گل بکری پھر جناب حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ تیار ہو گیا آپ نے یہودیوں کے بارے بڑا سخت فیصلہ کیتا سی آپ دا جنازہ ہلکا ہو گیا بالکل آپ 32 سال یا 36 سال سے جوان ہیں تے آپ دا جنازہ بالکل 1 کلو 1.5 کلو دا اس زمانے دے مطابق رہ گیا سیر 1.5 سیر دا تے منافق ہوندے نا وہ ہمیشہ خبر ہی چلاندے ہیں اس یاد رکھنا ادو بھی انہاں خبر کرانے کہ جی سعد بن معاذ میں یہودیاں دی بدعا لگ گئی تے میرے آقا مولا نے مسکرا کے فرمایا بھی ساڈے ہوندے ہیں سعد سے بدعا لگ جاوے او بھی یہودیاں دی تے حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ بالکل ہلکا ہو گیا بالکل 1.5 کلو دا تے میرے آقا مولا نے جب پتہ لگا آپ نے فرمایا آج تک وہ فرشتے جڑے زمین پہ نہیں آئے رب نے 70,000 فرشتے زمین پہ بھیجے کہ جاؤ سعد بن معاذ کے جنازے پر اے او مخلوقاں جڑیاں سانوں نظر نہیں آندیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول میں اپنی گل نو اختتام کی طرف لے جانا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر وہ واحد ہیں جنہاں نو قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے تو بلاوا آئے گا 8 دروازے تو بلاوا آئے گا
باقی امتیاں نو کسے نو جڑا عابد ہوئے گا اس نو زہد و تقوی والے دروازے تو بلایا جائے گا، جڑا سخی ہوئے گا اس نو سخاوت والے دروازے تو بلایا جائے گا، جس نے جہاد کیتا ہوئے گا اس نو مجاہدانے دروازے تو بلایا جائے گا، حضرت جناب صدیق اکبر نو 8 دروازوں کو بلایا جائے گا، کیونکہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور دی ذات بارے ہر پہلو کو حضور دی حفاظت کی تھی۔ جب حضور ادھر پاس تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر ناڑا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کدے حضور دے اگے ٹرن لگتا ہے، کدے دائیں کدے بائیں کدے پیچھے چلے جان۔ حضور نے جناب صدیق اکبر کو فرمایا اے صدیق یہ بھی کوئی چلن کا طریقہ، کدی تسی اگے چلن لگ پیندے ہو، کدی دائیں کدی بائیں کدی پیچھے۔ اے میرے آقا مولا دسنا چاہتے سن کہ جدوں بھی قیامت تک میری ناموس دا مسئلہ بنے میرے امتی اے چال چلن چلی حضرت صدیق اکبر چلے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے یا رسول اللہ جدو میں نو شک پیدا نہ کہ دشمن اگوں نہ حملہ کر دیتا میں آگے دوڑ پینا، اور جدو میں نو شک پیدا کہ دشمن دائیں تو نہ حملہ کر دے تو میں دائیں دوڑ پینا، جدو میں نو شک پیدا کہ دشمن بائیں تو نہ حملہ کر دے تو میں بائیں دوڑ پینا، جدو میں نو شک پیدا کہ دشمن پچھوں نہ حملہ کر دے تو میں پیچھے دوڑ پینا۔ جڑا حضور دے گرد اس طرح ناموس سے رسالت دی حفاظت کرے پھر جنت کے دروازے بھی انہوں ہر جانب میں ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی ہم کے اسی ساڑھے دلیں کوئی کوٹ نہیں، ساڑھے قائد سانو کھل کے داس کے گئے اسا جنہ دی گل کرنی وہ کھل کے کرنی، اور اسا جنہ نے منیا وہ حضور کی وجہ نہ منیا، بس اسا جنہ نے منیا ذرا کھل کے نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی 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 نگر نگر اسا سارے لوگ بابا کھول کے دل کھول کے مننے ہاں ساڑھے دل ساسا فرماندے سن نہ شبم نہ شب شرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتاب ہماز آفتاب گویم آپ فرماندے سن ناسی کاڑیاں تینا کاڑی کے گلنا کر دیا چمک جو ہے محبوب دے غلامہ تے گلنا بھی چمک دی ہوئی کر دیا ساڑھا سلسلہ ہی بڑا صاف ہے، ساڑھی لین ہی بڑی صاف ہے، ساڑھی لین حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو چلتی ہوئی، حضرت عمر فاروق تو چلتی ہوئی، حضرت عثمان غنی تو چلتی ہوئی، حضرت مولا علی تو چلتی ہوئی، حسنین کریمین تو چلتی ہوئی، حضرت دادا صاحب تک، حضرت دادا صاحب تو جناب حضرت خواجہ صاحب تک، حضرت خواجہ صاحب تو امام محمد رضا تک، حضرت امام محمد رضا تو غازی ممتاز تک، ممتاز تو امیر المجاہدین تک، ساڑھی لین بڑی صاف ہے، ساڑھی لین بڑی صاف ہے، سانو کسی قسم دا نا ساس اسا او گلا کے ساڑھے بزرگاں دے او کردار کہ اسی شرمائیے ممبرہ دے کھڑے ہو کے گل نہ کر سکیے، اسی تا سینہ چوڑا کر کے کہنے ہیں کہ ہاں اسی امیر المجاہدین دے منن والے ہیں، اسی ممتاز قادری دے منن والے ہیں، اسی غازی الدین دے منن والے ہیں، اسی امام محمد رضا دے پیروکار ہیں، سانو کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں۔ اور استاد صاحب فرماندے سے لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی، میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ ہاں جتنے بھی سانو حضور دی خوشبو آئے گی ساڑھا سر سے جھک جائے گا، جتنے بھی سانو حضور دی خوشبو آئے گی ساڑھا سر جھکیا رہے گا۔ آل سنت کا ہے بیڑا پار صاحب حضور نجم ہے بس عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت جنہ دی بھی گل کرنی کھول کے گل کرنی، سینہ تنگ کر کے نہیں گل کرنی۔ ساڑھے قائد نے جدو توحید بیان کی تھی سارے توحیدی پریشان ہو کے بیٹھ گئے، جڑے اپنے آپ میں کہنے ویسے الحمدللہ سب نے بڑے توحیدی ایسی ہیں نا، لیکن جڑے لکھ دیں پریشان ہو گئے تھے ایک ہی آپ نے بیان جدو حضور کی محبت بیان کی پھر تو دیکھا دنیا نے، پھر صحابہ کی محبت بیان کی تھی جڑے کہتے سن آپ کھوکھلے نعرے لانے سن، وہ منن ہوتے تیار ہوگا کہ بابا جی صحابہ کی محبت انہوں تو بات کوئی نہیں بیان، پھر آلے بیت کی محبت بیان کی تھی اساں دیکھیا میرے قائد دا ساڑھے قائد کا ایک طریقہ کار سی جدو بھی حضرت سیدہ پاک کا نامی آدھا اس کا گردن میں پوچھا کہتا حضور ایک ہی گل آپ نے فرمایا قیامت آڑے دن جدو منادی ندا دے گا عشر دے دن کہ اہل معاشر سر جھکا دو، حضور دی صاحبزادی گزرن لگے فرمایا جدو ندا بات جو آئے گی جدو سیدہ پاک کا نہ آئے گا میں دنیا کے بھی سر جھکانا قیامت آڑے دن بھی میرا سر جھکا اے عشق دیاں گلان، اے محبت دیاں گلان،
اے او گلان جنہ گلان نے علامہ خادم حسین رضوی نو امیر المجاہدین بنایا، فنا فی خاتم النبیین بنایا، اے او گلان جب تک سورج چاند رہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اپنے دل بخانا اور اے یاد رکھنا تو ہم کو کوئی بھی پیغام ملے تے تیار ہو؟ نہیں اجے صحیح طرح کوئی نہیں آواز ہے، کسی طرح کا بھی کوئی پیغام ملے تیار ہو؟ اپنے جذبے کو جوان رکھنا اور انشاءاللہ کہ جذبے دے نال اسی حضور دے دین کو تخت تے لینا۔ ساڈے قائد سانو سبق دے کے گئے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، اور نال اگلا سبق دے کے گئے کہ نہ رکھا غیر سے کام، اے نام انہوں زبانی یاد رکھنا بھائی اسی انہوں نے جانے انہوں نے منیا تے نہ رکھا کسے غیر نہ ساڈا کوئی کام نہیں۔ وہ جڑی مرضی بولی چاہ جاوے، وہ ریاست مدینہ دی بولی چاہے، وہ جناب تبدیلی دی بولی چاہے، وہ جناب خوشحالی دی بولی چاہے، وہ معیشت کی بولی چاہے، وہ جناب جیے بھٹو تے فلانی بولی تو کسی بھی بولی چاہے، اسا ایک کوئی گل سبق یاد رکھنا کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ابھی امیر محترم